بھی آپ پریشان نہ ہوں، میں خود ہی بہت اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا اور بہت مناسب وقت پہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ یہ جو مبارک مہینہ آنے والا ہے، جس کو ہم قربانی کا مہینہ بھی کہتے ہیں، ہے نا، ذی الحجہ، یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے آخری مہینہ ہوتا ہے۔ کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ آخری۔ اس کی 10 تاریخ کو نماز عید الاضحیٰ ادا کی جاتی ہے، جس کو ہم بقرعید بھی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے اسلامی کیلنڈر میں آخری مہینہ وہ بھی قربانی کا ہے۔ بولیے ہے کہ نہیں؟ قربانی کا ہے۔ اور جب آخری مہینہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو مہینہ آئے گا ظاہر ہے وہ پہلا ہوگا۔ تو اس کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے بتائیں آپ لوگ؟ محرم الحرام، وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے۔ تو آپ دیکھیں تو اسلامی تاریخ کے کیلنڈر میں پہلا مہینہ بھی قربانی کا ہے اور آخری مہینہ بھی قربانی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی یادگار کا یہ مہینہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، حضور کی یہ حدیث شریف ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس اتنا تھا کہ وہ قربانی کر سکتا ہو، اس کے باوجود اگر اس نے قربانی نہیں کی، یعنی اس نے ذبح نہیں کیا، تو حضور فرماتے ہیں ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے وہ۔ میں دیکھ رہا ہوں 50-50 ہزار کے موبائل ہیں، مگر قربانی کا نمبر آ جائے تو کہ حساب نہیں ہے ہمارا۔ ارے بھئی تمہارا کب حساب ہوگا؟ اگر گھر میں 3 لوگ بھی ہیں، 5 ہیں، جتنے بھی ہیں، اور سب صاحب حیثیت ہے، اللہ نے سب کو ٹھیک ٹھاک عطا کیا ہے، صحیح ہیں، تو ان سب کو چاہیے کہ اپنی طرف سے حصہ لیا کریں۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ اللہ کے پیغمبر امت مصطفیٰ میں جن لوگوں کے حصے نہیں ہوتے تھے، حضور ان کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ تو مہتاب بھائی میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ہمارے احمد نوشاہی صاحب میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، جہاں تک میری آواز جائے میں سب سے کہہ رہا ہوں، جو صاحب حیثیت ہے، اللہ نے جن کو خوب نوازا ہے، دولت کی جن کے پاس کمی نہیں ہے، جہاں وہ اپنی بیوی کا حصہ لیتے ہیں، ماں کا حصہ لیتے ہیں، بھائی کا حصہ لیتے ہیں، بیٹی بیٹوں کا حصہ لیتے ہیں، بعض گھروں میں پورا بڑا جانور لے لیتے ہیں، 7 حصے لیتے ہیں، کیا ان کو یہ نہیں چاہیے کہ ایک حصہ جناب محمد رسول اللہ کی طرف سے بھی لے لیا جائے، اپنے آقا کی طرف سے بھی لے لیا جائے؟ اے لوگوں، یہ محبت کا ایک تقاضا ہوتا ہے، حضور کی محبت کے اظہار کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ میں گزارش کروں گا کہ ہمارے آقا تو کبھی نہیں بھولے ہمیں، وہ معراج میں گئے تب امت کو یاد کیا، دنیا میں تشریف لائے تب امت کو یاد کیا۔ اے لوگوں، حضور سجدوں میں امت کو یاد کرتے، سارے لوگ سو رہے ہوتے تھے، مصلی بچھا کر کے آمنہ کے لال آنسو بہا رہے ہوتے، پوری رات آقا روتے رہتے، کس کے لیے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے حتی تورمت قدما، یہاں تک کہ حضور کے قدموں پہ ورم آ جاتا۔ اے لوگوں، اس لیے میں گزارش کروں گا، اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنایا ہے تو ایک حصہ پیارے نبی کی طرف سے بھی دے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرقی اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ میدان حشر میں بھی نہ بھولیں، وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ سب سے زیادہ ہمارا اور آپ کا اگر کوئی مونس و غمخوار ہے، بلکہ پوری انسانیت کا، تو خدا کی قسم آمنہ کے لال ہے۔ اور یہ صرف جذباتی یا دعویٰ نہیں ہے، دلیل ہے اس کے اوپر۔ حضور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، حضور کی کوشش یہ ہے سب تک دین پہنچے اور سب قبول کریں۔ حضور کی کوشش یہ ہے کسی پر شقاوت ازلی غالب آ جائے تو کیا کر سکتے ہیں میرے ساتھیوں؟ حضور تو معراج میں بھی، حضور تو معراج میں امت کو یاد کریں۔ اور ہاں، کل قیامت کے دن جب ہمارے اور آپ کے پاس مخلوقات میں کسی کا کوئی آسرا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا سہارا عطا فرمائے۔ حضور جب تشریف لائیں گے تو اعلیٰ حضرت نے وہ منظر بیان کیا ہے، پیش حق مزدار
شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہاں آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے، ہاں ہنساتے جائیں گے، وسعت دی، ارے حضور کے نام پہ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ ان کی صحیح معنی میں محبت ہی ہمارے لیے باعث نجات ہے انشاءاللہ۔ یہاں بھی بیڑا پار ہے، کائنات میں سب سے عظیم ہستی کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ جس سے سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے ان کا نام محمد رسول اللہ ہے، اور اللہ نے انہیں بے عیب، بے مثل و بے مثال، ہر وصف میں ممتاز، کامل و اکمل بنا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ ان جیسا نہ کوئی پیدا ہوا تھا، نہ کوئی ہوا ہے، نہ کوئی ہوگا۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، ہاں جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے۔ پہلی ملاقات ہوئی ماشاءاللہ، یہ بہت بڑے اپنے پورے بھارت میں ہاں دیکھتے ہوں گے آپ نے ماشاءاللہ۔ میں نے اور اچھا یہ بچہ تھا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، اللہ دونوں بچوں کی عمر برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی جیسے قاری صاحب نے کہا پروگرام تو آپ کوئی سے بھی کر سکتے تھے، مگر آپ نے حضور کی محبت کا جلسہ کیا، وہ جو حضور کی محبت کا جلسہ سجاتا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں جہان میں زندگیاں سجا دیتا ہے، یعنی یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ ہاں یاد رکھیں، محبت بھی اس ہستی سے کرو کہ جس کی محبت یہاں بھی کام آ جائے وہاں بھی کام آ جائے۔ محبت ان سے کرو کہ جو ہاتھ پکڑ لیں تو جب تک نہیں چھوڑے جب تک کہ جنت میں داخلہ کر دیں آپ کو۔ حضور اپنے غلاموں کو بھولتے نہیں ہیں، حضور کی ذات بے مثل و بے مثال ہے۔ میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، بلکہ میں سب سے کہتا ہوں بھئی ہمارے آقا کے بارے میں جو لوگ الٹی سیدھی بات کرتے ہیں ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پڑھنا چاہیے حضور کے بارے میں۔ میں آپ کو بتاؤں، گاندھی جی نے جب پڑھا ہمارے حضور کی جیونی بڑی تعریف کی انہوں نے، جو بھی پڑھے گا، بلکہ کئی جو مستشرقین، ارے یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں حضور پہ وہ مستشرقین ہی کی تو پیداوار ہیں، ان میں کئی لوگ قاری یوسف صاحب ایسے گزرے کہ وہ آئے تھے حضور پہ تنقید کرنے، یعنی ان کا مقصد تھا اسلام کے دامن میں، حضور کی سیرت کے دامن میں کچھ خامیاں تلاش کی جائیں، مگر جب انہیں کچھ نہ ملا تو اللہ کی قسم وہ بھی دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ انہوں نے ارے کوئی اگر غلط راستے پہ چل رہا تو اس کا وہ ذمہ دار ہے۔ اسلام تھوڑی کہتا ہے شراب پینے کو، یہ گناہ کرنے کو، یہ گناہوں کے راستے پہ جانے کو۔ اب اپنے انڈین قانون میں بھی گناہ جرم کو جرم مانا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بھارت میں رہتے ہوئے بھی مثال کے طور پہ وہ شراب پیتا ہے جبکہ انڈین قانون میں بھی منع ہے وہ، تو اس کا وہ مجرم ہے نا۔ ایسے اسلام میں شراب منع ہے، جوا بھی منع ہے، سٹا بھی منع ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچوں میں یہ برائیاں داخل ہو رہی ہیں، ان کو روکا جائے، برائیوں سے سمجھایا جائے۔ تو اسلام کو تو جو بھی پڑھ لے اگر صحیح معنی میں پڑھ
کر رہا ہے صاف دل کے ساتھ، تو خدا کی قسم محمد عربی کی ذات تو حضور کی ذات ہے، ارے غوث اعظم کا چہرہ دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد۔ ہمارے مشاہد صاحب بھی آج کل مدبریوں کے بارے میں بولتے ہیں یار حضور تو حضور ہے، صابر پاک کا چہرہ دیکھ کر کے لوگ کہتے تھے جب کلیہ کا صابر ایسا ہے تو کربلا کا صابر کیسا ہوگا۔ میرے ساتھیو، حضور کے غلام کو صحیح معنی میں اگر آپ دیکھ لو، مگر بات یہ ہے کہ آج کل کم نظر آ رہے ہیں اوریجنل والے، بس بات اتنی سی ہے تھوڑی سی۔ میں نے تو اپنے سنبل کے بارے میں سنا ہے کہ اجمل العلماء اگر بازار کو چلے جاتے تو ہندو سمدائے کے جو دکاندار ہوتے تھے، ہمارے ہندو بھائی جو ہوتے تھے، ان کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ مجھے یہ بات سنبل کے بڑے بوڑھوں نے بتائی، مجھے بتائی ہے شہر کے لوگوں نے، یہ ہمارے سنبل میں اور جو بڑے بڑے علماء ہوئے، تو حضور کے غلاموں کا جب یہ پربھاؤ ہوتا ہے، ان کی روحانیت ہوتی ہے، ان کا اثر دلوں پہ پڑا کرتا ہے۔ میرے ساتھیوں، ایسے ہی مخدوم جنیٹا جو ہے، ارے جنیٹا کیا تھا، جن ہٹائی تو تھا، بزرگان دین جہاں بھی گئے، جیسے یہ لائٹ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایک ہی تار سے جڑے ہوئے، ایک ہی وائر ہے، وہیں سے کنیکٹ ہے۔ ایک ٹرانسفارمر لگا دیا تو پتا چلا اس نے پورے محلے کے گھروں کو روشن کر دیا۔ یعنی یہ چھوٹے چھوٹے ٹرانسفارمر جب اتنا اجالا پہنچاتے ہیں تو روحانیت کے جو ٹرانسفارمر یہ جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، یہ کتنے دلوں کو روشن کرتے ہوں گے۔ یہ دنیا کے جو ٹرانسفارمر ہوتے ہیں، یہ جو بجلی گھر ہوتے ہیں، یہ جو وائر ہاؤس ہوتے ہیں، یہ مکانوں کو روشن کرتے ہیں، اور اولیاء کرام کے جو آستانے ہوتے ہیں، یہ دلوں کو روشن کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی مسجدوں میں جاؤ تو تمہارا دل روشن ہوگا، پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکاؤ تو تمہارا دل روشن ہوگا۔ شراب خانوں میں جا کر کے دل کو چین نہیں ملے گا، بلکہ سائیڈ ایفیکٹ ملے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے نشہ کر کے خواب و خیال کی دنیا میں کھو جاؤ گے، اس کے بعد بدن بیمار ہو جائے گا۔ لیکن اگر اللہ کے گھر میں جا کر کے پیشانی جھکاؤ گے، خدا کی بارگاہ میں اپنا درد دل بتاؤ گے، حالانکہ اللہ سب کو جانتا ہے، مگر وہ یہ چاہتا ہے بندے تو مجھ سے زبان سے مانگ تو صحیح، میری بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھا تو صحیح، اپنی پیشانی میری بارگاہ میں جھکا تو صحیح، تو سبحان ربی الاعلیٰ تو بول، تو مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تیرا خدا ہوں۔ اگر میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں بھوکا نہیں رکھا تو اتنے بڑے سنسار میں بھوکا کیسے رکھوں گا؟ اے بندے تو میری بارگاہ میں آ، اے لوگوں، اس لیے کہتا ہوں خدا کی بارگاہ میں جاؤ، پیشانی جھکاؤ۔ کتنے ہی ڈپریشن میں ہو گئے، مجھ سے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت بہت پریشان ہے، طبیعت صحیح نہیں رہتی، ٹینشن میں رہتے ہیں، قرضہ ہو گیا، الگ الگ پریشانیاں بتاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائیو، جاؤ مسجدوں میں جاؤ، تم سنتے نہیں ہو آذان، جب مؤذن پڑھتا ہے حی علی الصلاۃ، اس کے بعد وہ کیا پڑھتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کے گھر سے کہا جا رہا کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اے لوگوں، کسی اور گھر سے تو جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، مگر خدا کے گھر سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ کیا کہہ رہا ہے مؤذن، بتاؤ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اے بیمار لوگوں، آؤ مسجدوں کی طرف، قرضے میں ڈوبے ہوئے لوگوں مسجدوں کی طرف آؤ۔ تمہاری بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، پریشان ہو، آؤ مسجدوں کی طرف آ جاؤ۔ حالات کی وجہ سے پریشان ہو، آؤ مسجدوں کی طرف آ جاؤ۔ ذہنی ڈپریشن میں چلے گئے ہو، آؤ مسجدوں کی طرف آ جاؤ۔ ارے جب اللہ نے کہہ دیا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو یقین رکھو دلوں کو چین دنیا کے خزانوں سے نہیں ملے گا، مسجد کی خزانوں سے ملے گا۔ آؤ مسجد میں آ جاؤ، خدا کی قسم پیشانی جھکاؤ تو صحیح، قرآن مجید کی تلاوت کر کے آؤ تو صحیح۔ اندر گئے تھے تو ٹینشن میں تھے، باہر آؤ گے تو یہ گنگناتے ہوئے آؤ گے کہ نہ دولت سے، نہ ثروت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان حضور مخدوم سمنا حضرت علامہ توصیف رضا صاحب اللہ سبحان۔ ابھی حضرت نے مخدوم سمنا کا ذکر کیا، کہاں سے حضور تشریف لائے، کہاں آ کر کے دیکھو چبلستان بنا دیا، حق ہے، حق ہے۔ ریگستان وہ ایک گنجلا، ایک یہ کہہ لو کہ ایسی زمین جہاں دور دور تک کوئی بستی بھی نہیں تھی، مگر آ گئے تو کیسا چمن آباد ہے، کیسے بڑے بڑے اولیاء کرام تشریف فرما ہے وہاں۔
تو بھائیوں یاد رکھیں جس کو جو بھی ملتا ہے حضور کی چوکھٹ سے اور حضور کی غلامی کے خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت موطا امام محمد کی شرح کے شروع میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے امام محمد کے بارے میں کہ ایک بستی سے گزرے تو وہ یہودیوں کی بستی تھی، مسلمان نہیں تھے، یہودی تھے۔ ایک یہودی کی نظر امام محمد پہ پڑ گئی، یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان پہ جب نظر پڑی تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ قریب میں آ کر کے قدموں کو چومنے لگا، مطلب بہت زیادہ امپریس ہو گیا، اور اس کے بعد کہنے لگا میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا لیکن آج دیکھ رہا ہوں واقعی محمد صاحب آپ کا جواب نہیں ہے۔ تو امام محمد نے کہا تو کیا سمجھ رہا ہے مجھے؟ کہا میں تو مسلمانوں کا پیغمبر سمجھ رہا ہوں معاذ اللہ۔ امام محمد نے کہا خبردار زبان کو بند کر، میں محمد عربی کا غلام ہوں، پیغمبر نہیں ہوں، میں ان کے در کا غلام ہوں۔ اتنا جب سنا تو وہ یہودی قدموں میں پڑا تھا کہ غلام کی روحانیت کا جب یہ عالم ہے تو نبیوں کے امام کی روحانیت سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہمارے پاس حضور کی نسبت ہے، بھائی ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہم غیر مسلم بھائیوں میں بیٹھیں تو جس طرح سے اپنے کاروبار کو لے کر کے بڑے سیریس ہوتے ہیں لوگ، یوسف بھائی ذرا یہ بات بڑی اہم مجھے یاد آ گئی، جیسے ہم لوگ اپنے کاروبار کو لے کر کے سیریس ہوتے ہیں، لوڈنگ کرنا ہے، کاروبار ہے، ساری چیزوں کو لے کر کے بڑے سیریس ہوتے ہیں، رات دن جہاں بھی سیٹنگ بنے کرو، تو کیا ہمیں تھوڑا سا حصہ اپنے دل میں اس بات کا نہیں رکھنا چاہیے کہ حضور کا تعارف اور حضور کے بارے میں کچھ نہ کچھ ذکر ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی کریں اور بتائیں کہ آئی ایس جو آتنکوادی سنگٹھن ہے وہ جو کر رہا ہے اسے اسلام میں سمجھو، اسلام سمجھنا ہے تو پھر قرآن کو اسٹڈی کر کے دیکھو، قرآن کو پڑھ کے دیکھو، خلفائے راشدین کی زندگی پڑھو، حضور کی آل پاک کی زندگی پڑھو تو تمہیں پتا چلے گا اسلام وہ نہیں ہے جو آتنکوادی کر کے دکھا رہے ہیں، اسلام تو وہ ہے جو مدینے میں میرے آقا نے کیا ہے۔ ہاں ظلم کے خلاف بولا جائے گا اور طاقت ہونے پر ظلم سے ٹکرانے کا بھی حکم دیا جائے گا، مگر بے گناہوں کو مارنا، بے قصور کو ستانا، کسی کو بھی تکلیف پہنچا دینا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام کے بھی احکام ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں، اور یاد رکھو میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے ایک مثال کوئی دے دے، ایک مثال آپ کو آپ کی بستی سے سارے لوگوں نے مل جل کر کے، آپ کم تھے مثال کے طور پہ، آپ 100 تھے، باقی لوگ 2000 تھے، 10,000 تھے، انہوں نے سب نے آپ کو نکال دیا، آپ کے لوگوں کو قتل بھی کیا، ستایا بھی، تکلیف دی، آپ کو نکال دیا۔ 10-15 سال کے بعد آپ کو طاقت مل گئی، بھائی توجہ فرمائیں، 10 سال کے بعد آپ کو طاقت مل گئی اور خوب طاقت ملی، تو اس کے بعد آپ جب دوبارہ اپنی بستی میں آئیں گے تو آپ کے دل میں کتنا انتقام بھرا ہوا ہوگا، کم سے کم ان کے لیے تو ہوگا جو اس چیز میں پیش تھے، جو بالکل ایک دم موجہ سنبھالے ہوئے تھے، اور لوگوں کو آپ چھوڑ بھی دیں مگر انہیں تو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے بہت پریشان کیا تھا۔ کوئی تاریخ مجھے دکھائے اٹھا کر کے، اس پورے سنسار میں ایک اتہاس کا پنہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کی نظیر پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ میرے آقا کو مکہ میں کیا کچھ نہیں کیا گیا، راستے میں کانٹے بچھانا تو بہت چھوٹی تکلیف ہے، بہت کچھ کیا گیا، اتنا کہ حضور کہتے کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا آج جتنا مجھے ستایا گیا ہے، جتنا مجھے تکلیف دی گئی۔ حضور کو مکہ چھوڑنا پڑا، توجہ فرمائیے، مکہ چھوڑ کر کے آپ چلے گئے، اور اس کے بعد
جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ کے ساتھ 1,00,000 کم و بیش صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور ایک اشارے ابو کے منتظر تھے کہ حضور کے لب گریں تو جتنے مجرم ہیں ان کو تختے دار پہ نہ لٹا کر بلکہ کاٹ دیا جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے، اور وہ تھے بھی اسی بات کے مستحق۔ مگر میرے آقا کی رحمت للعالمین دیکھو، آپ کا کردار دیکھو، اخلاق دیکھو، جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو آج مکہ والوں کے پتے پانی ہو رہے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، مگر وہ آپس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ محمد ہے، رحمت کرنے آیا ہے، ہمیں امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا ہمیں۔ جیسے ہی حضور مکہ میں داخل ہوئے، حضور نے فرمایا مکہ والو لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک قطرہ بھی نہیں بہا مکہ، اور مکہ فتح ہو گیا۔ اب تک جو حضور کو نہیں مانتے تھے آج انہوں نے بھی مان لیا کہ آمنہ کا لال کسی کا برا نہیں چاہتا، سب کا اچھا ہی چاہتا ہے۔ اگر کسی کا برا چاہتا تو آج سے اچھا موقع کم مل سکتا تھا، مگر حضور نے کہا کہ ابو سفیان تمہیں بھی معاف کیا، آپ جتنے بھی مکہ کے مین لوگ تھے سب کو معاف کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا جانتے ہو بھائیو، پورا جزیرۃ العرب ایک دن اسلام کے دامن میں آ گیا۔ اسلام کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا قاری صاحب، جنگیں بھی جو ہوئی ہیں وہ سب دفاعی تو ہوئی ہیں، میں اس بحث میں نہیں جاتا، تفصیلی بحث ہے، لیکن حضور کی زندگی کی میں اگر بات کروں تو مکہ سے آپ تشریف لے گئے مدینہ۔ اب مدینہ میں بھی یہ لوگ نہیں رہنے دینا چاہتے تھے، مکہ کے قریش مکہ مطلب کفار مکہ، یہ مکہ میں مدینہ میں بھی نہیں رہنا چاہتے تھے۔ مدینہ میں جا کر کے انہوں نے حملہ کر دیا، اٹیک کر دیا۔ اب میں دنیا کے سنویدانی پدوں پہ بیٹھے ہوئے بدھ جیوی حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ ایسے وقت میں آپ کا قانون کیا کہے گا؟ میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتا، بس آپ ہی بتا دو کیا کہتا آپ کا قانون۔ حضور نے اس موقع پہ بھی صحابہ سے کہا، صحابہ اب بتاؤ کیا کریں؟ صحابہ نے کہا حضور اب تو ہم جب ہمارے سر پہ آ گئی یہ تو کریں گے۔ تو اس کا اثر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، وہ 313، ایک روایت میں 317 کے بھی الفاظ ہیں، 313 یا 317 نہتے ٹوٹی ہوئی تلواریں کمانے۔ حضور نے کہا تو چلو، کہا چلو۔ کچھ تو وہ تھے کہ کچھ نہیں تھا تو راستے میں کھجوروں کی ٹہنیاں توڑ لی تھی انہوں نے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، وہی لے کر کے چل دیے۔ مگر حضور سے محبت کا اثر یہ تھا کہ ہر صحابی دیوانہ وار جا رہا تھا، یہاں تک کہ 313 کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں دنیا والوں کو کہ میرے آقا کی زندگی پڑھو، بے مثال شخصیت ہے، اللہ اکبر، بے مثل و بے مثال۔ سارے عالم میں ہوگا نہ بھولا افسانہ نبی افسانہ رسول افسانہ، جس نے اپنایا اس کو جلا مل گئی، کوئی لائے کہاں سے اصول افسانہ۔ میں تیزی کے ساتھ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک اعتراض حضور کی شادیوں پہ ہوتا، چند شادیاں کی حضور نے، میں اگر اس کا تفصیلی جواب دوں تو بہت وقت ہو جائے گا۔ دنیا میں کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جس کے پیشواؤں نے ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کی۔ میں نام بھی لے سکتا ہوں مگر میں احتیاط کے طور پہ نہیں لے رہا ہوں، مجھے سب کے نام بھی پتا الگ الگ۔ دوسرا لاجیکل اس کی بات ہے، ایک چیز سمجھیے آپ، جیسے یوکرین میں بھی جنگ ہوئی کہ نہیں؟ یہ بتائیے مجھے ایمانداری سے، یوکرین میں جو جنگ ہوئی اس میں مرنے والوں میں تعداد عورتوں کی زیادہ ہوگی یا مردوں کی؟ یہ بتا دیجیے مجھے۔ مردوں کی زیادہ ہوگی نا؟ تو جب تعداد مردوں کی زیادہ ہوگی تو عورتیں زیادہ رہ گئی ہیں، بھئی مرد تو مطلب فوت ہو گئے۔ اب عورتیں جب کسی سماج میں زیادہ ہو جائیں، دنیا کے لوگوں کچھ لاجک استعمال کرو، اپنا بھیجا کہیں گروی مت رکھو۔ قدرت نے سب کو بدھی دی ہے، اسے برشت مت کرو، دماغ کا استعمال کرو۔ کسی سماج میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتا ہے، مرد نہ ہونا، تو مجھے یہ سلیوشن بتاؤ کہ جو عورتیں شادی کے بعد رہ جائیں
ان کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے تمہارے پاس؟ کیا بات ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ اسلام صرف کسی ایک کا مذہب نہیں ہے، اسلام پورے انسانوں کا مذہب ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسری بات کہ صاحب اسلام میں ایک سے زیادہ شادیاں، ارے ایک سے زیادہ شادیوں کا حکم نہیں ہے، اجازت ہے، اور وہ بھی کنڈیشنل، کہ اگر ان میں انصاف کر سکو، سمجھ آئی بات؟ کیا کر سکو؟ انصاف کر سکو تب، ورنہ فواقدہ ایک ہی پر کفایت کرو۔ اتنا صاف اسپشٹ آدیش ہے قرآن کا۔ دوسرا ایک بات اور پوچھتا ہوں میں دنیا والوں سے، مجھے اس کا بھی جواب دیا جائے کہ جب دیگر دھرم کے پیشواؤں نے بھی ایک سے زیادہ شادیاں کی، ایک سے زیادہ وواہ کیے ہیں، تو پھر حضور ہی بے طرح کیوں ہوتا، ان پہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جواب دیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا دنیا کے لوگوں، ہم تو برے ہیں، یقیناً مانتے ہماری خامیاں ہیں، آج کے مسلمانوں میں بہت سارے گناہ شامل ہیں، یہ بھی مانتے، ہمیں تسلیم ہے، ہمارا معاشرہ بھی اندر سے سڑ رہا ہے، برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، مگر یہ یاد رکھنا کہ محمد عربی کی شان میں جتنی بکواس کی جائے گی اتنا ہی میرے آقا کا تذکرہ بلند ہوتا رہے گا۔ آقا کا ذکر کبھی کم نہیں ہو سکتا، آقا کا ذکر کبھی گھٹ نہیں سکتا، بلکہ جو بھی دن آتا رہے گا آمنہ کے لال کا جھنڈا اونچا ہوتا رہے گا، حضور کا ذکر بلند ہوتا رہے گا، اس لیے کہ یہ قرآن کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب جو بھی گھڑی آئے گی وہ تیرے لیے پہلے سے بہتر ہی ہوتی جائے گی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کہتا ہے محبوب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ اب بتاؤ کہ سنسار کا رچیتا، پوری کائنات کا مالک جس کے ذکر کو اونچا کر دے، کوئی نیچا کیسے کر سکتا ہے ان کے ذکر کو؟ اب مجھے چار مصرے یاد آتے ہیں۔ رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، ہٹایا نہ جائے گا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، اونچا جو اٹھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، گرایا نہ جائے گا، یہ ہے وہ چراغ جسی کو خدا نے کیا روشن، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جا، پڑھیے آپ بھی پڑھیے، بجھایا نہ جائے گا، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بس کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کے صحیح معنی میں غلام بن جاؤ۔ حضور نے جو بھی اصول دیا، دنیا نے دیر سے ہی مانا، مگر شب آج جو گھٹنائیں ہوتی ہیں نا، ابھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں کی گھٹنا ہے اور بڑی دکھد گھٹنا ہوئی ہے۔ چند لوگوں نے مل کے ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ بڑی ناقابل بیان، اور پھر اس کا مرڈر بھی ہو گیا۔ اب میں جلیل حضرات سے بھی پوچھتا ہوں کہ اس موقع پر اسلام نے جو قانون دیا ہے، ایمانداری سے بتاؤ اگر اس کو اپنا لیا جائے تو کسی کی ہمت ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں، سخت نہیں ہیں، وہ اس لیے ہیں تاکہ ایک تو بنے گا، مگر اس کے بعد دوسرا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ۔ بڑے بڑے جو سمجھدار قسم کے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں کہ یقیناً اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے، اور اسلام کے دامن میں حضور کے بارے میں شادی کی بات آئی تو میں یہ بھی بتا دوں کہ حضور نے 25 سال کی عمر میں، دنیا والوں یہ بھی تو دیکھو وہ کیسا دور تھا کہ جب عورتوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو، اور عورتوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا یا جلا دیا، ایسا دور، اتنا بھیانک دور۔ اگر بچیاں پیدا ہو گئیں تو گرم دودھ میں، یہ میں نے آج نئی بات پڑھی، گرم دودھ میں اس کا باپ
اپنی پتنی کو بتائے بغیر گرم دودھ میں باہر لاتا اور کہتا تھا، وہ جس کو بھی اپنا خدا مانتا تھا کہ اس کو تم بیٹا بنا کر کے بھیجو دوبارہ، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ دور تھا بچیوں کا ایسا بھیانک، اتنا خطرناک دور تھا، مطلب بچیوں کو بڑا منحوس سمجھا جاتا تھا۔ ایسے دور میں رحمت للعالمین تشریف لائے اور حضور نے فرمایا بچیوں کو قتل نہ کرو، پیار دو، محبت دو۔ جس کو 3 بیٹی اللہ دے دے، حضور کہتے ہیں اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ بچیوں کو تربیت دے، ان کو شادی کر دے۔ 2 بیٹیوں کے بارے میں فرمایا حدیث کی شرح میں کہ حضور سے اگر 1 بیٹی کے بارے میں سوال ہوتا تب بھی حضور یہی فرماتے۔ حضور نے